آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آپ تصور کر لیں آپ کسی ایسے ریسٹورنٹ میں موجود ہیں کہ جہاں پر آس پاس کے سبھی ورکرز نہیں ہے اور ورکرز کی جگہ مشینیں ہیں۔ آپ کا آرڈر لینے کوئی مشین یا روبوٹ آتا ہے، آپ کو آرڈر دینے کے لیے بھی کوئی روبوٹ آ رہا ہے، آپ کے اس ریسٹورنٹ کے کچن میں کھانا بنانا، صفائی کرنا، سارے کام مشینوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی حیرانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ حیرانی والی بات نہیں ہے اور نہ کوئی انہونی ہے۔ یہ ہو چکا ہے اور آج کل کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہے کہ کئی سارے کام نہ صرف ریسٹورنٹ میں بلکہ بینک میں کئی کیشیئرز کا کام، کئی سیکیورٹی ایجنسیز میں کام، کئی کلرکس کا کام، ہسپتالوں میں صفائی کرنے سے لے کر سرجری تک میں روبوٹس استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح شاپنگ مالز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، حتیٰ کہ کراچی کے ایک سکول تک روبوٹس آ چکے ہیں اور وہاں پر ایک اسکول میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ بچوں کو پڑھانے لگے روبوٹ استاد۔ اب یہ مشینیں اگر ہماری زندگی میں آئے تو اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2025 تک ورلڈ اکنامک فورم کے ایک رپورٹ کے مطابق 8.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ وہ روزگار ہے جیسے کہ سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرنے والا ورکر، کنسٹرکشن کمپنی میں لیبر کے طور پر کام کرنے والا، بینک میں کیشیئر، اکاؤنٹنٹ کے جاب کرنے والا، ہوٹل میں ویٹر یا اسی طرح کے کوکنگ یا اور چھوٹے موٹے جابز کرنے والے۔ اب یہ بھی ایک تشویشناک پہلو ہیں، اور اس سے بھی تشویشناک پہلو وہ ہے کہ آئندہ 15 سالوں میں اسی رپورٹ کے مطابق 30 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ تک کے لوگ مزید بے روزگار ہو جائیں گے اس مشینی انقلاب کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ بھی کلیئرٹی دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی دنیا 5ویں صنعتی انقلاب میں داخل ہو چکی ہے۔ صنعتی انقلاب یعنی کہ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن وہ دور تھا 1770 سے لے کر 1900 تک کہ جس میں انڈسٹریز نے چلنا شروع کیا، چھوٹے موٹے کام انڈسٹریز کے ذریعے ہونے لگے، جسے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد 1901 سے لے کر 1970 تک سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن، جس میں ماس پروڈکشن یعنی کہ بہت ہی کم ٹائم میں بہت زیادہ مقدار میں چیزیں بنوانا۔ پھر تیسرا انقلابی دور تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن 1970 میں آیا جب کمپیوٹر ایجاد ہوا، اور کمپیوٹر کے ایجاد کے ساتھ ساتھ اسی دور میں آٹو موبائل نے بھی کافی ترقی کی، اور یہ انڈسٹریل ریولوشن 2000 تک چلا۔ اس کے بعد 2000 سے لے کر 2020 تک فورتھ انڈسٹریل ریولوشن مطلب چوتھا صنعتی انقلاب نے دنیا کو گھیر لیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے جس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنوا دیا۔ گھنٹوں کا کام سیکنڈز میں ہونے لگا، اور اسی انٹرنیٹ کی دنیا نے ایک طرف تو کئی سارے لوگوں کو اپنے موجودہ روزگار سے بے روزگار کیا، کئی سارے اور بھی روزگار کریٹ کیے، اور ساری مشینری اسی انٹرنیٹ کے گرد گھومنے لگی۔ اب دنیا 5ویں صنعتی انقلاب وہ ہے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا اسی 5ویں صنعتی انقلاب میں داخل ہو چکی ہے، جس میں سارا کام AI اور لارج ڈیٹا کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ چند سیکنڈز میں آپ کو بہت زیادہ معلومات ملیں گے، اور اسی ڈیٹا کے اوپر پوری دنیا میں ایک مقابلہ جاری ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہم بمشکل تیسری صنعتی انقلاب میں ہیں، جہاں پر ہم ابھی بھی کمپیوٹر کے ذریعے اپنی مشینری کو چلانے میں فی الحال 100% کامیاب نہیں ہے۔ نہ آٹو موبائل میں ہم نے کوئی بڑی ترقی کی ہے۔ انٹرنیٹ تو پوری دنیا میں ہے، اسی وجہ سے ہم بھی انٹرنیٹ کے دور میں ہیں، لیکن انٹرنیٹ سے جو مشینیں چلنے والی ہیں یا اس سے کئی روزگار کے اور مواقع ہیں، اس سے پاکستان کے نوجوان ابھی تک محروم ہیں۔ اور یہی المیہ اگر رہا تو آئندہ 15 سالوں میں 30 کروڑ سے 50 کروڑ تک کے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اس میں ایک بڑی تعداد پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے۔
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی سکلز جس کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے نوجوان حاصل نہ کر پائے۔ ہم کتاب میں اتنے بندھے رہے، رٹا سسٹم میں اتنے بندھے رہے کہ جو صلاحیتیں بچوں کے ہیں وہ دب کے رہ گئی۔ اور یہاں پر ایک پر امید بات یہ بھی ہے کہ جہاں اسی رپورٹ کے مطابق 8.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں نئے جابز 9 کروڑ 70 لاکھ کریٹ بھی ہو چکے ہیں، جس کا تعلق اسی ٹیکنالوجی سے ہے۔ اور 15 سالوں میں 300 سے 500 ملین تک کے لوگ جہاں بے روزگار ہو جائیں گے، اسی رپورٹ کے مطابق 500 سے لے کر 800 تک کے نئے روزگار کریٹ بھی ہو جائیں گے، جو ٹوٹلی اے آئی اور انٹرنیٹ کے سکلز کے مطابق ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے یا موجودہ دور ہے، کیا ہم آئندہ 15 سالوں کے لیے اپنے بچوں کو تیار کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ جو کتابیں ہم اس اداروں میں پڑھا رہے ہیں، بچوں کا بہت زیادہ ٹائم ہم لے رہے ہیں اسکول سے یونیورسٹی تک، تو کیا اسی میں یہ بچے آگے بڑھ کے 15 سال بعد دنیا کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر یہی حالات خراب سے خراب ہوتی چلی جائے گی، اور تب بھی بچے حالات کا رونا رو کر اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بے روزگاری کے ساتھ ساتھ جرائم اور دیگر ساری چیزیں وہ معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو اسی لیول پر پہنچانا چاہیے کہ جس میں ہم بچوں کو آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم کے بجائے نیو ورلڈ کے لیے بچوں کو تیار کروا سکیں۔ اب میں نے 2-3 ویڈیوز اسی نصاب کے حوالے سے بنوائی ہے، اس میں سوال اکثر یہ پوچھا گیا کہ آپ انڈیویجولی اپنے سکولز میں کیوں نہیں کروا سکتے؟ اس کی کلیئرٹی یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسی سسٹم کے مطابق کوئی بھی ادارہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا سرکاری ہے۔ یہ جو سارا نصاب ہے یا نظام تعلیم ہے وہ سرکار نے مرتب کرنا ہے، اور سرکار کے مطابق ہی سارے اداروں نے چلنا ہے۔ لیکن اگر سرکاریں ہماری ایسی ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی اور دوسری پارٹی تیسری پارٹی کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے میں لگے، تو آج کے دور میں 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہمارے ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ آنے والے دور میں اگر باہر بھی جائیں گے یہ ہمارے نوجوان، تو جابس کا طریقہ کار چینج ہو چکا ہوگا، ان کو سکلڈ ورکر چاہیے ہوں گے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے موجودہ نظام تعلیم تیار نہیں کروا سکتا۔ تو یہی بات ہے سوچنے کی کہ ہم اسی نظام تعلیم کو یا اسی پورے سسٹم کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جدید ورلڈ کے لیے تیار کروا رہے ہیں یا نہیں۔